اس ویڈیو میں مضمون چائنیز نیو ایئر کو پڑھا جائے گا۔ چائنیز نیو ایئر یعنی نئے سال کا چینی تہوار۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چائنیز نیو ایئر از اے ہالیڈے دیٹ سیلیبریٹس دا بگننگ آف اے نیو ایئر اکارڈنگ ٹو دا چائنیز لونر کیلنڈر، یعنی نئے سال کے چینی تہوار کے روز تعطیل ہوتی ہے یا چھٹی ہوتی ہے چینی قمری کیلنڈر کے لحاظ سے نئے سال کے آغاز کو منانے کے لیے۔ It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. چینی خاندانوں کے لیے اس چھٹی کو سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, eating of the symbolic foods, and display of the festive decorations. تو اس چھٹی کے دن کو اس طرح سے منایا جاتا ہے کہ خاندان کے لوگ بڑے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، کچھ علامتی کھانے کھائے جاتے ہیں یعنی جن کا تعلق خاص اسی دن سے ہوتا ہے، اور اس تہوار کے لحاظ سے سجاوٹ کی جاتی ہے، مختلف جگہوں کو سجایا جاتا ہے۔ all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. اور اس تمام چہل پہل کے پیچھے جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ ہے اچھی قسمت کا حصول نئے سال کے لیے اور بہار کی آمد کا استقبال۔ In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. یعنی چائنا میں آج بھی ثقافتی تعطیلات کو طے کرنے کے لیے قمری کیلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ نئے سال کا چینی تہوار۔ Since the lunar calendar is based on the phases of the moon، جیسا کہ قمری کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے پر منحصر ہوتا ہے، یعنی اس کے مطابق طے کیے جاتے ہیں وہ چھٹی کے تہوار یا دن۔ which has a shorter cycle than the sun، تو چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کا جو پورا ایک چکر ہوتا ہے وہ سورج کے مقابلے میں خاصا چھوٹا ہوتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر از نیور آن دا سیم ڈے ایچ ایئر، لہٰذا نئے سال کا چینی تہوار کبھی بھی ایک ہی خاص روز پر نہیں ہوتا، یعنی ہر سال یہ بدلتا رہتا ہے۔ بٹ ٹپکلی فالز سم ویئر بٹوین جنوری the 21st اینڈ فیبروری 20th، لیکن عام طور سے یہ 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان میں آتا ہے۔ سیلیبریشنز کین ایکچولی لاسٹ اپ ٹو اے منتھ، اور یہ تقریبات جو ہیں حقیقتاً مہینہ بھر چلتی رہتی ہیں۔ Here are some traditions associated with Chinese New Year. اس لفظ کو associated یا associated دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں کچھ رسوم و رواج یا روایات پیش کی جا رہی ہیں جن کا تعلق نئے سال کے چینی تہوار سے ہے، جیسے کہ cleaning houses and new clothes، یعنی گھروں کا صاف کرنا اور نئے کپڑے۔ Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Clean their houses. لفظ HOUSE یعنی جب سنگولر ایک گھر کی بات ہوتی ہے تو اسے ہاؤس پڑھتے ہیں، یعنی آخر میں س کی آواز ہوتی ہے، جبکہ جب یہ پلورل فارم میں لکھا جاتا ہے تو اسے ہاؤزز پڑھا جاتے ہیں ز کی ساؤنڈ کے ساتھ۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نئے سال کے پہلے دن سے قبل خاندانوں میں یہ ایک رواج ہے، یعنی چین کے خاندانوں میں یہ ایک رواج ہے کہ وہ اپنے گھروں کو بہت ہی اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں۔ Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year، یعنی ایسا کرنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال میں آنے والی قسمت کی کوئی خرابی جو ہے اسے وہ صاف کرے ہیں۔ And to make the house ready to accept good luck for the coming year، اور آئندہ سال کے لیے وہ اپنے گھر کو اچھی قسمت اپنانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ All cleaning must be finished before the New Year's Day، یعنی تمام تر صفائی کو لازمی طور پر سال کے پہلے دن سے
पहले ही मुकम्मल करना होता है. So there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. ताकि कहीं अनजाने में नए साल में आने वाली खुशी को अच्छी खुशकिस्मती को कहीं बाहर फेंक देने का कोई मौका ना बचे. वेयरिंग यानी मौका ना मिले. Wearing black is not allowed due to its association with death. यानी काला लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होती जैसे कि इसका ताल्लुक मौत से होता है. However, बहरहाल wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. लाल रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है जैसे कि इस रंग को बदरूहों को या बुरी रूहों को भगाने का जरिया समझा जाता है. Decorating the house यानी घर की सजावट. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them. आमतौर से पाया जाने वाला एक और रवाज जो है उनके यहाँ वो ये है कि वो कुछ निशान या पोस्टर जो हैं वो दरवाज़ों और खिड़कियों पर लटका देते हैं कि जिन पर चाइनीज़ लफ्ज़ फू लिखा होता है which means luck and happiness और इसका मतलब होता है खुशकिस्मती और खुशी. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. यानी घर के लिए फूलों के खरीदने का अमल भी खासा आम है जैसे कि फूल बहार की आमद और नए आगाज की अलामत होते हैं. न्यू ईयर्स ईव डिनर नए साल की शाम का खाना. ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर यानी नए साल की चीनी त्यौहार की शाम को इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स. ये एक रिवाज है कि रिश्तेदारों के यहाँ जाया जाए एंड पार्टेक in a large dinner where a number of specific foods are served. और बड़ी दावतों में हिस्सा लिया जाए जहाँ चंद एक खास किस्म के खाने पेश किए जाते हैं. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. एक चीनी ख़ानदान जो है उसके लिए ये एक आम सी बात है कि वो नए साल की शाम के खाने के लिए 8 से 9 डिशें या खाने पकाते हैं. Because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 जो है उसका मतलब होता है खुशहाली यानी तरक्की और बेहतरी. और जो लफ्ज़ 9 है इसका मतलब होता है चीनी ज़बान में इस्तकामत या देर पाइदगी भी कहते हैं इसको. यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत देर तक चले. माफ़ कीजिएगा लॉन्ग लास्टिंग को उर्दू में पायदारी भी कहते हैं. गिविंग गुड लक गिफ्ट्स यानी एक दूसरे को खुशकिस्मती लाने की गर्ज से तोहफ़े देना. इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवलप्स. यानी वहाँ बड़ों में ये रिवाज है कि वो बच्चों को लाल रंग के ख़त के लिफाफे देते हैं फिल्ड विद मनी इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर. जो कि पैसों से भर दिए जाते हैं उनमें पैसे डाल दिए जाते हैं और ये इस बात की अलामत होती है कि नए साल में उन्हें दौलत और खुशहाली मिले. इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. और बड़ों में ये भी बात खासी आम है कि वो अपने ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को लाल रंग के पैकेट पेश करते हैं. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. और ये जो ख़त के लिफाफे होते हैं इन्हें तब तक नहीं खोला जाना होता जब तक कि देने वाला जो है वो उनके घर से चला न जाए. Honoring the animal यानी जानवर का एहतराम. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. यानी हर साल का ताल्लुक चीनी रास चक्र या बुर्जों के 12 जानवरों में से किसी एक के साथ होता है. These animals are often represented in decorations. यानी सजावटों में भी इन जानवरों को दिखाया जाता है. Some people believe that
those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. اور کچھ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو شخص کسی خاص جانور کے سال میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی جانور کی خصوصیات رکھتا ہے یا اس کی شخصیت میں بھی وہ خصوصیات شامل ہو سکتی ہیں. Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed. یعنی نئے سال کا چینی تہوار وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایک خاندان کو اکٹھا ہو کر گزشتہ سال کے لیے شکر ادا کرنا ہوتا ہے and reinvigorate themselves for the coming year. اور آئندہ سال کے لیے خود کو پرجوش بنانا ہوتا ہے. مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.